نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، واللہ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ ارشاد فرمایا، اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دینا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ عرب کے اندر بڑے ہی قیمتی تصور کیے جاتے تھے، دولت مند لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کے اوپر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اگر کسی شخص کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو، ساری دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں ہوں، اس شخص سے بہتر وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے بڑی ہی اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ دونوں یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، لہٰذا کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے وابستگان کی ہدایت کو، اپنے وابستگان کی اصلاح کو اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی قربانی کے ساتھ منسوب کرے۔ اور اسی طرح کسی شخص کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے براہ راست اللہ سے ہدایت درکار ہے، مجھے کسی ذریعے، کسی وسیلے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے اور ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رہنما ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی تھا، تمام امتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھاتے رہے، ہدایت کا سامان فراہم کرتے رہے۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا تاج پہن کر تشریف لے آئے۔ آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا تھا، تو قیامت تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے لیے آپ نے جس چیز کو ہدایت کی ضمانت قرار دیا، بار بار آپ نے یہ وصیت ارشاد فرمائی متعدد مواقع پر۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی۔ ارشاد فرمایا، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت کرام۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کا دامن تھامے رکھنا قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے۔ یعنی قرآن ہمارا سلیبس ہے، ہدایت کی راہ پر، ہدایت کے رستے پر قرآن سلیبس ہے، اور اس سلیبس کو پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اہل بیت کرام ہیں۔ استاد اہل بیت کرام ہیں یا ان کے فیض یافتگان ہیں، وہ لوگ جو ان سے فیض یافتہ ہیں۔ اور پھر اس روایت کے الفاظ ہیں، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ ارشاد فرمایا، یہ قرآن اور اہل بیت کرام یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ ملے رہیں گے حتیٰ کہ یہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے، قیامت تک یہ آپس میں ملے رہیں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے، بہت اہم بات ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کو قرآن کا نعرہ ملے گا، قرآن کی بات ملے گی اور احکام قرآن پر عمل، شریعت پر عمل بھی ملے گا، لیکن اہل بیت کرام کے نام پر ماتھوں پہ برل آ جائیں گے۔ اور کہیں اس کے برعکس بھی ہے کہ آپ کو اہل بیت کرام کے نعرے، اہل بیت کرام کی محبت کے دعوے ملیں گے، لیکن احکام قرآن اور قرآن پر عمل نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ دونوں رستے بنیادی طور پر ہدایت کے رستے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان دونوں کو ملا ہوا قرار دیا اور ان دونوں کے ملے ہوئے ہونے کو ہدایت کی ضمانت قرار دیا۔ تو جہاں قرآن بھی ہوگا، جہاں اہل بیت کرام سے وابستگی ہوگی اور ان سے قرآن سیکھا جائے گا، احکام قرآن سیکھے جائیں گے، شریعت سیکھی جائے گی، اور اہل بیت کرام سے وابستہ ہو کر قرآن پر عمل کیا جائے گا، تو یہ ہے ہدایت کی ضمانت۔ یہ ہیں وہ لوگ حاملین قرآن جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کی ضمانت چھوڑ کر گئے۔